تھے موصوفائے اور وقت بے ثبات میں جیت کے خیمے سامعین کے قلب و جگر میں نصب کر گئے اور ہماری پیشانیوں پہ ابھرنے والی سلوٹیں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کون تھا، یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں، یہ کون تھا، یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں، ہر ذرہ صحن باغ کا ساغر بدوش ہے۔ ماشاءاللہ حضرت قاری محمد مظفر حسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرت والا ہماری ادنا سے دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مائک پر تشریف لائے۔ حضرت والا نے تلاوت کلام اللہ سے ہماری اس محفل کا آغاز کیا اور اصول کے مطابق الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری اس محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ لہٰذا بزم کا وقار ملحوظ رکھتے ہوئے اب نعت کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ چونکہ آغاز بزم میں نے عرض کر دیا تھا کہ قادرین امت کا یہ آئینہ عمل رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، کہ جب بھی وہ کسی پروگرام کو آغاز کرتے ہیں، جب بھی وہ کسی پروگرام کو چلانا چاہتے ہیں، اس کی شروعات کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے خدا لا شریک لہ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، چونکہ اصول بھی یہی ہے اور خدا لا شریک لہ کی تعریف و توصیف ہو چکی ہے، تلاوت کلام اللہ ہو چکی ہے۔ لہٰذا اب اصول کے مطابق تلاوت کلام اللہ کے بعد جو ذات قابل تعریف لائق ملحونات ہے تو وہ حسن کے آقا پیارے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے کہ جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے۔ ایک قاعدہ ہے کہ اجتماع ضدین کی محال ہے۔ عزیزان محترم، یہ علماء کہ جن کو آواز دی جائے اور جن کی تاریخیں ہمیں بڑی مشکلات سے بات ملا کرتی ہیں، ان علماء کے دیدار کے لیے آنکھیں ترستی ہیں، ان علماء سے ملاقات کے لیے ہماری آنکھیں ترستی ہیں۔ یہی وہ علماء ہے کہ اگر ان کو دیکھ لیا جائے گویا حضور کی زیارت کر لی گئی، اگر ان سے ملاقات کر لی جائے گویا حضور سے ملاقات کر لی گئی۔ عزیزان محترم، یہی وہ علماء ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ وہ میری زیارت کرے تو آپ کے مابین جو علماء موجود ہیں ان کی زیارت کریں، گویا وہ میری زیارت کرنا ہوگا۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے ملاقات کریں، آپ کے مابین جو علماء موجود ہیں ان سے ملاقات کرنا، گویا وہ میری ملاقات کرنا ہے۔ اور عزیزان محترم، آپ سب عاشق رسول ہیں، آپ سب جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ہاں آپ کے دلوں میں عشق رسول موجود ہے، عاشق رسول ہیں، عشق رسول کا ہم سب دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، عشق رسول کہ جو ہمارے دلوں میں وابستہ ہے، جو ہمارے دل میں پیوست ہے، ہم کیسے اس کو دکھائیں اور کس طرح سے اس کو اجاگر کریں؟ عزیزان محترم، یہ علماء کہ جو آپ کے سامنے اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، ان کی ادب اور ان کے ادب کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ان کے ادب کا خاص لحاظ رکھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ وہ علماء ہے کہ جن کا ادب احترام ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ عزیزان محترم، ایک تو اس اعتبار سے کہ یہ علماء ہیں نبیوں کے ماشاءاللہ بڑی آباداب کے ساتھ یہ ہمارا پروگرام باضابطہ طریقے سے چل رہا ہے۔ گلشن دہر میں اگر جوئے میں سخن نہ ہوتا، گلشن دہر میں اگر جوئے میں سخن نہ ہوتا، پھول نہ ہوتا، کلی نہ ہوتی، سبزہ نہ ہوتا، چمن نہ ہوتا۔ حضرات، اب تک تلاوت کلام اللہ، حمد پاک، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا، چونکہ نعت نبی اور حمد پاک میں بڑا گہرا تعلق اور ربط ہے۔ اسی طرح مقرر و شاعر میں جو ربط تعلق ہے وہ بھی بے نظیر اور لاجواب ہے، کیونکہ